السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہم لے رہے ہیں محمد عبداللہ پلکھوا کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میرا سوال سماعت فرمائیں۔ عورتیں عدت میں جو بیٹھتی ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ عورت کے عدت میں بیٹھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتیں عدت میں بیٹھتی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں جیسے یہ پتہ لگانا کہ اس عورت کے پیٹ میں اس کے شوہر کا بچہ تو نہیں ہے، اسی طرح سے نکاح کی اہمیت کو دوبالا کرنا، اسی طرح بیوی کو ہمیشگی کا پیکر بنانا وغیرہ وغیرہ۔ شوہر کی وفات کے بعد اور شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی پر عدت شوہر کے نسب کی حفاظت کے لیے واجب ہے۔ اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً دوسرا نکاح نہ کرے بلکہ وہ انتظار کرے، ایک متعینہ وقت تک انتظار کرے۔ اسی طرح سے اور لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں، اس عورت کے علاوہ جو دنیا کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں اس عورت کے پاس میں نکاح کا پیغام ہرگز نہ بھیجیں۔ اسی طرح سے عورت کے لیے جو عدت میں بیٹھی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں زیب و زینت چھوڑ دے، عدت کے دنوں میں زیب و زینت اختیار نہ کرے، کیونکہ زیب و زینت اختیار کرنے سے مرد اور عورت دونوں کی شہوت ابھرتی ہے، زیب و زینت دونوں کی شہوت کو ابھارتی ہے اور عدت میں شہوت پیدا ہونے سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عدت کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک لمبے تعلقات اور حسن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت بدحال اور بے حال ہو جائے، غم کی تصویر بن جائے، اس کو نہ کپڑوں کا خیال رہے اور نہ بالوں کا خیال رہے بلکہ وہ میلی کچیلی ہو جائے۔ اور عدت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب سے پہلے یہ عورت شوہر کے لیے بنتی اور سنورتی تھی، اب جب پیا ہی نہ رہا تو وہ کس کے لیے سنگار کرے؟ تو عدت کے یہ مقاصد ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس مدت میں پیٹ میں موجود نطفے میں روح پڑتی ہے اور بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو اگر عورت حاملہ ہوگی تو ان دنوں میں یعنی 4 مہینے میں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں۔ اور 10 دن کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ بچہ اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ شروع کے دنوں میں بچہ ابتدائی جو دن ہوتے ہیں ان میں حرکت عام طور سے کم کرتا ہے، اس لیے 10 دنوں کا اضافہ اور کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت جو عدت میں بیٹھتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ عدت میں بیٹھتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر سب سے مین بات یہ ہے کہ عدت میں بیٹھنا شریعت کا حکم ہے، عورت کے لیے حکم ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ وہ عدت میں بیٹھے۔ تو وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہوئی وہ عورت عدت میں بیٹھ رہی ہے۔ اس لیے عدت میں بیٹھنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عورت اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ باقی اس کے علاوہ جو مقصد ہیں وہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتا دیے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری محمد اکرم امبالہ پنجاب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ایک عورت حاملہ ہے جس کے پیٹ میں 5.5 مہینے کا بچہ ہے۔ ڈاکٹروں کی 3 رکنی ٹیم کی تحقیق کے مطابق بچے کے بننے والے اعضاء صحیح حالت پر نہیں ہیں اور پیدائش بھی صحیح ہونے کے امکان نہیں ہے، جس کی وجہ سے عورت کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مستقل درد کا رہنا، پانی کا جانا وغیرہ، ان جیسی بیماریوں کی وجہ سے عورت کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری بھی آ گئی ہے۔ لہذا ڈاکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد یہ مشورہ دیا ہے کہ حمل ساقط کر دیا جائے، کیونکہ اگر حمل باقی بھی رکھا جائے تو بھی ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق بچے کی پیدائش صحیح ہونے کے امکان نہیں ہے، نیز بصورت دیگر عورت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔
آپ سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ حمل ساقط کیا جائے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عورت کسی عذر کی وجہ سے 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرا سکتی ہے، 4 مہینے سے پہلے بچہ گرا سکتی ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر حمل 4 مہینے کا ہو گیا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں اس کو ساقط کرانا اور اس کو گرانا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 4 مہینے ہونے پر حمل میں جان پڑ جاتی ہے، اور حاملہ کی طرح وہ جو بچہ ہے جو پیٹ میں ہے وہ بھی محترم اور قابل احترام بن جاتا ہے۔ اس لیے 4 مہینے سے پہلے تو کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حمل کو ساقط کرایا جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر اس کو ساقط نہیں کرایا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر بچے کے پیٹ میں بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اور اس عورت کی طرح وہ بچہ بھی قابل احترام بن جاتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد ارقم، ضلع ارریہ، بہار کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھانا کھاتے وقت انگلی چاٹنے کی کوئی دعا حدیث شریف میں آیا ہے؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلی چاٹنے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور انگلیوں کے چاٹنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے درمیان والی انگلی یعنی بڑی انگلی اس کو چاٹتے تھے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی، اور آخر میں انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو فوراً نہ دھونا، یا 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد دھونا، پلیٹ گندہ رہنے کی وجہ سے پلیٹ اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جس برتن میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں اس کو رات بھر ڈھکے بغیر کھلا چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، حدیثوں کے اندر اس سے صاف طور سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں استعمال شدہ جو برتن ہیں، جو گندے برتن ہیں، ان کو دھوئے بغیر گندے ہی چھوڑ دینا اور گندے چھوڑے رکھنا، یا برتنوں کے بد دعا دینے کے حوالے سے کوئی جزیہ یا کوئی کسی طرح کا کوئی حوالہ کتابوں کے اندر نہیں مل سکا ہے، اس لیے شرعاً اس کو ممنوع نہیں کہا جائے گا، اس کو منع نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز منع ہے۔ پھر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ رات کو سونے سے پہلے صفائی کر لینا یہ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر دن میں بھی آدمی کے گھر میں برتن گندے ہیں تو ان کو دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے، ان کو خواہ مخواہ گندے چھوڑنا یہ اگر کچھ بھی نہ صحیح، یہ بے ادبی اور اسی طرح سے یہ یعنی بے شعوری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاشعوری کی بات ہے۔ اس لیے اچھی بات اور فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز گندی ہو اس کو فوراً دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا اس کو چاہیے، تاکہ کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت ہو سکے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آسمان سے بارش کے وقت جو برف آسمان سے گرتا ہے وہ انگور کے سائز اور اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے، ان کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ ان کا کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ان کو اولا بولتے ہیں، اولا یعنی آسمان سے اولے گر رہے ہیں، ایسا ہمارے یہاں پر بارش میں جب اولے گرتے ہیں، آسمان سے برف گرتا ہے تو اس طرح سے بولتے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا پیٹ کے بل سونے سے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ حدیث شریف میں پیٹ کے بل سونے کی ممانعت آئی ہے، اس ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پیٹ کے بل سونا یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ اس کی کراہت کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سونے سے جہنمیوں کے سونے سے مشابہت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بہت سارے جسمانی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ پانچواں سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ گھر والوں کا بچہ یا بچی کے قرآن شروع یا ختم ہونے پر مٹھائی وغیرہ دینا اور اس کو طلباء میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے شروع یا ختم ہونے کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یہ اس کا مستقل کتابوں کے اندر کوئی ذکر ہو یعنی اجر و ثواب لکھا ہوا ہو تو ایسا نہیں ہے۔ کتابوں میں مستقل طور سے اس کا کوئی اجر و ثواب مذکور نہیں ہے، اور اسے مستقل طور پر فضیلت کا کام سمجھ کر کرنا، فضیلت کا کام سمجھ کر مٹھائی تقسیم کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یعنی فضیلت کا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر خلوص نیت کے ساتھ اس موقع پر کچھ میٹھا وغیرہ یا کھانے کی چیزیں تقسیم کر دے،
کھانے پینے کا انتظام کر دیں اور دل میں یہ نیت کر لے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے کچھ کھا پی لیں اور کھا پی کر خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس حسن نیت اور خلوص نیت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے دیں۔ یہ الگ بات ہے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ یہ ایک رسم بنتی جا رہی ہے اور بعض مرتبہ اس طرح کی دعوتوں میں تکلف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو مالی استطاعت والے جو طلبہ ہیں یا جو مالی استطاعت والے جو بچے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، یعنی جو اچھے کھاتے پیتے ہیں، خوشحال ہیں، وہ جب بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، تو اس سے مالی طور پر کمزور طلبہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی دعوتوں کو ترک کر دینا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر اس میں دکھلاوا یا بیجا تکلف ہو یا ناجائز چیزوں کا اس میں دخول ہو جائے، اس میں ناجائز چیزیں ہونے لگیں، تو پھر یہ دعوت جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ قرآن کریم شروع یا ختم ہونے پر اللہ کے نیک بندوں کو ثواب کی نیت سے اگر کچھ ہم کھلانا چاہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگلا کمنٹ سائرہ بہن دادری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب اس سال میں حج پر جا رہی ہوں، آپ حج کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیجئے کہ حج میں کیا کریں اور کیا نہیں کریں۔ میں آپ کو بہت ساری جانکاری تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو احرام باندھنے کے بعد ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں کہ ہم بستری وغیرہ کا ذکر نہ کریں، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، اسی طرح سے خوشبو ملے ہوئے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنیں، سر یا چہرے کا کل یا بعض حصہ کسی چیز سے نہ ڈھکیں، اسی طرح سے خوشبو یا مہندی نہ لگائیں، خشکی کے جانوروں کا شکار نہ کریں، اسی طرح سے جوں، کھٹمل، چونٹی وغیرہ کو نہ ماریں اور بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں۔ حرم جو حدود حرم کا جو حصہ ہے اس کی گھاس اور پیڑ وغیرہ یعنی کچھ بھی پتا وغیرہ توڑنا یا گھاس کاٹنا، ان چیزوں سے بچیں۔ بدن کا میل کچیل دور نہ کریں، زیب و زینت اختیار نہ کریں، بغیر کسی ضرورت کے بدن کے کسی حصے پر پٹی نہ باندھیں، اسی طرح سے آگ پر پکی ہوئی ایسی خوشبودار چیز نہ کھائیں کہ جس کی خوشبو باقی ہو، جس کی خوشبو ابھی اس میں سے آ رہی ہو۔ اسی طرح سے یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ جیسے پاکی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا گرد و غبار دور کرنے کی نیت سے آدمی نہائے یا اسی طرح سے کپڑے دھوئے یا ایسا سرما لگائے کہ جس میں خوشبو نہ ہو اور اس جیسے کوئی دوسرے کام کرے تو یہ کام احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کام احرام کی حالت میں جن سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا شارق صاحب جھاڑون ضلع شاملی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سر یا داڑھی پر کالا خضاب کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کالا خضاب کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن سرخ خضاب کرنا یہ جائز ہے، سرخ خضاب کر سکتے ہیں۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ایک صاحب کا سائیکل اور موٹر سائیکل کے ٹائر عدلنے بدلنے کا کاروبار ہے، ٹائر بدلنے میں اس کی کلونچ ناخن میں گھس جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کلونچ اس طرح کی ہے کہ جو پانی کے اندر پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر یعنی وضو اور غسل نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ کلونچ پانی کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کلونچ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، کوئی حرج اور کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ تمام ہی سوال اور ان کے جواب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ کافی تعداد میں سوال آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے صرف انہی سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ جو نظروں میں آ چکے ہیں، اس لیے ان سوالوں کے جواب میں نے آپ کے سامنے دے دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب اور ملنے جلنے والوں میں اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔